جدید دور کے تقاضوں کے مطابق ٹیکنالوجی کا استعمال کرنے میں بھی سب سے آگے ہے۔ کمیونٹی پولیسنگ کا جو کانسیپٹ ہے یہ انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہے۔ پھر قانون کے ضابطے کے تحت ایف آئی آر درج کر رہے ہیں۔ قانون کی پاسداری ہم سب کی ہے ذمہ داری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان سب انسپیکٹر طاہر نوید، اور آج ہم آپ کا خوش آمدید کہتے ہیں نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس کی پہلی پوڈ کاسٹ میں، جس کا عنوان ہے محفوظ سفر قومی ذمہ داری۔ یہ پوڈ کاسٹ سیریز جس میں ہم آپ کو مختلف قسم کے نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس کی سرگرمیوں کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ آج کی پہلی نشست میں ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جنہوں نے نہ صرف نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس کے آپریشنز کو جدید خطوط پر استوار کیا، بلکہ ٹریفک قوانین کے نفاذ کو انسانی خدمت سے جوڑا۔ میں بات کر رہا ہوں ڈپٹی انسپیکٹر جنرل آپریشن جناب ڈاکٹر مسرور عالم کراچی صاحب کی۔ سر، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اس پروگرام میں۔ بہت شکریہ طاہر، میرے لیے یہ خوشی کا موقع ہے کہ میں پہلی پوڈ کاسٹ نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس کی طرف سے جو براڈ کاسٹ ہو رہی ہے اس میں بطور مہمان حاضر ہوں۔ بے شک یہ ایسا ایک پلیٹ فارم ثابت ہوگا کہ جس میں ہم نہ صرف نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس کی کارکردگی بتا سکیں گے، بلکہ اس سے ہم لوگوں میں ٹریفک قوانین کے بارے میں آگاہی اور اس کی عملداری اور پاسداری کا سبق بھی دے سکیں گے۔ سر، ہمارے ناظرین جاننا چاہیں گے کہ نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس کی بنیادی ذمہ داریاں کیا ہیں اور روزمرہ کے آپریشنز کیا ہوتے ہیں؟ بنیادی طور پر ٹریفک مینجمنٹ کے حوالے سے ادارہ قائم کیا گیا، تو ذمہ داریوں میں سب سے پہلی ذمہ داری ٹریفک قوانین کا نفاذ ہے۔ اس کے بعد حادثات کی روک تھام ہے، ہائی ویز اور موٹر ویز پر تحفظ کا احساس دلانا ہے، ساتھ ہی ساتھ جو مسافر ہیں ان کی ہر قسم کی مدد اور ایمرجنسی میں ریسپانس دینا۔ تو یہ بنیادی ذمہ داریاں ہیں نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس کی۔ سر، اب ہم بات کرتے ہیں ان جدید ٹیکنالوجیز کی جن کو نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس نے حالیہ برسوں میں اپنایا ہے۔ جی بالکل، نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس جدید دور کے تقاضوں کے مطابق ٹیکنالوجی کا استعمال کرنے میں بھی سب سے آگے ہے۔ پہلی دفعہ پاکستان میں نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس نے ہی ای چالاننگ کا سسٹم شروع کیا ہے ہمارے ملک میں، جس میں کہ اب رسید کی بجائے سارا ڈیجیٹل ٹکٹ ایشو ہوتا ہے، اور بلکہ جو فائن کلیکشن یعنی کہ جو جرمانہ ہے وہ بھی اب ہم اس طرف جا رہے ہیں کہ ابھی تو کیش کی صورت میں اکٹھا ہوتا ہے، لیکن بہت جلد انشاءاللہ وہ بھی ڈیجیٹلی ڈیڈکٹ ہوگا۔ تو یہ تو ایک تو سب سے اہم جو سنگ میل عبور کیا ہے موٹر وے پولیس نے، اور اس کو دیکھ کر اب باقی ٹریفک پولیس ہے ڈفرنٹ مختلف صوبوں کی وہ بھی اس کو اڈاپٹ کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی جو آپریشنل ورکنگ ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے بھی انٹرنیٹ کا اور لائیو مانیٹرنگ، جس میں تمام یہ ہمارے مسافر بردار گاڑیاں پی ایس ویز ہیں، اور اس کے علاوہ ہماری اپنی گاڑیوں کی ٹریکنگ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈفرنٹ موبائل ایپس ہیں جو ہماری مسافروں کی سفر کے دوران ان کو معلومات دینے کے لیے، آگاہی کے لیے جو آتی ہیں، وہ بھی ایپس ہماری ٹیکنالوجی کا ایک حصہ ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ڈرون کیمرہ جات بھی پروکیور کیے ہیں، جس سے رش والی جگہوں پر اور جہاں ٹول پلازاز یا کوئی ایسا لا اینڈ آرڈر امن امان کی صورتحال ہے وہاں پہ ٹریفک کی ڈائیورشنز لگانے میں مدد ملتی ہے۔ اور آخر میں یہ کہوں گا کہ ہم اسپیڈ چیکنگ کیمرہ جات جو ڈیجیٹل آئی ٹی ایس کا انٹیلیجنٹ ٹرانسپورٹ سسٹم کا کمپوننٹ ہوتے ہیں، ہم اس کی طرف بھی انشاءاللہ بہت جلد جا رہے ہیں۔ کچھ موٹر ویز پر جیسے کہ M5 پر، لاہور سیالکوٹ موٹر وے پر، وہاں یہ کیمرہ جات لگے ہوئے ہیں اور ان کے ذریعے مانیٹرنگ بھی ہو رہی ہے، لیکن ابھی اس آئی ٹی ایس کے سسٹم کو مزید ہم فعال کر رہے ہیں نیشنل ہائی وے اتھارٹی سے مل کے، جس کے بعد یہ ٹوٹل ہمیں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا
آپریشنل کنٹرول میں انشاءاللہ مفید فائدہ ہوگا۔ سر کمیونٹی پولیسنگ کے حوالے سے آپ کا کیا نظریہ ہے؟ کیا کمیونٹی پولیسنگ کے ذریعے عوام اور پولیس کے درمیان فاصلہ کم ہوا ہے؟ کمیونٹی پولیسنگ کا جو کانسیپٹ ہے یہ انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہے، اور پولیس عوام کے ساتھ مل کر ہی قانون پر عمل داری اور اپنی سیکیورٹی کر سکتی ہے۔ یہ بھی میں یہاں ضرور فخر سے کہوں گا کہ یہ بھی کمیونٹی پولیسنگ کا صحیح استعمال صحیح معنوں میں وہ بھی پہلی دفعہ پاکستان میں نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس نے ہی متعارف کرایا کہ 1997 کے بعد نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس نے ایک جامع حکمت عملی کے تحت عوام تک رسائی کی، ان میں ٹریفک کی آگاہی پیدا کی اور ان میں شعور ٹریفک کے قوانین اور اپنی حفاظت کی اقدامات کے حوالے سے شعور جو پیدا کیا، اس سے ہائی ویز اور موٹر ویز پر ایک واضح تبدیلی پورے ملک کو نظر آئی۔ تو اسی ہمارے اس انیشیٹو اور اس عملی قدم کو دیکھتے ہوئے بعد میں دوسرے صوبہ جات کی ٹریفک پولیس نے بھی اس طرح کے پروگرام شروع کیے۔ تو ہمارے کمیونٹی پولیسنگ ہماری ترجیح ہے، اس میں ہم عوام تک رسائی جو ہے وہ اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز، فیکٹریز، ورکشاپس، یہ وہاں جا کے سیمینارز کے ذریعے اور روڈ سیفٹی کے بریفنگ سیشنز کرنا، جو ریسٹ ایریاز ہیں، سروس ایریاز میں ہیں، وہاں پہ ان کو بریف کرنا ٹریفک قوانین کے حوالے سے۔ اور اسی طرح سوشل میڈیا آج کے دور میں ہمارا بہت ساتھ دے رہا ہے عوام میں آگاہی پیدا کرنے اور عوام کے ساتھ رابطے میں رہنے کے لیے۔ اور جو بسیں ہیں یا اس طرح کی پی ایس ویز ہیں یا جو ہیوی ٹریفک کے ڈرائیورز ہیں جو ایکسیڈنٹ کا سبب بنتے ہیں، ان کی ڈرائیونگ کی سیشنز کرنا، یہ تمام ہماری کڑیاں ہیں اسی کمیونٹی پولیسنگ کی، جس کو ہم ساتھ لے کے چل رہے ہیں اور اس کے خاطر خواہ نتائج بھی ہمیں مل رہے ہیں، اور ہم پر امید ہیں کہ ہم اس سلسلے کو مزید بڑھاتے رہیں گے اور جس سے مزید بہتری آئے گی ہماری ورک۔ سر اوور سپیڈنگ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے اب ایف آئی آر کا اندراج بھی ہو رہا ہے، سر اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ جی بالکل، آپ نے درست کہا کہ موٹر وے پولیس جو ہے وہ اوور سپیڈنگ کے خلاف کارروائی کو تیز کیا ہے۔ تو اس حوالے سے میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ موٹر وے پولیس ہمیشہ تجزیہ کرتی ہے، تو اوور سپیڈنگ ایک بنیادی وجہ ہے روڈ پر حادثات کی، اور اوور سپیڈنگ بھی خاص طور پر سب سے پہلے جو بسز ہیں پی ایس وی وہ کرتی تھیں سب سے زیادہ، اور اس میں مہلک حادثات سبب بنتے تھے۔ تو سب سے پہلے موٹر وے پولیس نے پی ایس ویز کی اوور سپیڈنگ پہ کافی حد تک کنٹرول پایا۔ پھر اس کے بعد دوسری تجزیے کے مطابق وجہ تھی یہ جو بڑی گاڑیاں ہیں، یہ ایک بڑے عرصے سے ایک ٹرینڈ سا بن گیا تھا کہ لوگوں نے اس کو سمجھ لیں کہ فن کے طور پہ بھی اور پھر وقت بچانے کے حوالے سے بھی وہ اوور سپیڈنگ کر رہے تھے، اور جس سے حادثات بھی پیش آ رہے تھے۔ تو موٹر وے پولیس قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے پہلے ہمیشہ سے کرتی رہی ہے جرمانہ، لیکن جرمانے سے جہاں بات بڑھ جائے تو اب قانون میں موجود ہے شک کہ ہم کیئرلیس یا ریش ڈرائیونگ جو بھی کر رہا ہے، اور 150 سے خاص طور پر جو سپیڈ اگر زیادہ ہو تو وہ غیر محفوظ بن جاتی ہے اور ریش بن جاتی ہے۔ اس حوالے سے ہمیں ہمارے وزیر مواصلات کی طرف سے واضح اور حکومت پاکستان کی طرف سے ہدایات ملی، جس پہ ہم نے اسٹریٹجی بنائی ہے اور اس پہ عمل جاری ہے۔ موٹر ویز پر ہم زیرو ٹالرنس کی پالیسی رکھے ہوئے ہیں، 150 سے جو بھی گاڑی تجاوز کرتی ہے ہم اس کو پھر قانون کے ضابطے کے تحت ایف آئی آر درج کر رہے ہیں۔ اس میں بے شک ڈرائیور کو تکلیف ضرور ہوتی ہے، سواریوں کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس سے ان کو ایک سبق ملتا ہے کہ کس طرح اپنی اور دوسروں کی جان کو خطرے میں ڈال کر اس طرح کی ایکٹیویٹی، وہ بے شک جلدی کی ہو یا فن کی ہو، وہ کرنا جو ہے وہ نامناسب ہے۔
تو ہم اس کو جاری رکھے ہوئے ہیں انشاءاللہ. اس سے ایک اچھا میسج جا رہا ہے عوام الناس میں، اور مجھے امید ہے کہ لوگ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آئندہ اسپیڈ کے حوالے سے قانون کی پابندی کرنا ہی پسند کریں گے. سر جیسا کہ عید الاضحیٰ ابھی بہت نزدیک ہے، اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنے آبائی گھروں کو جاتے ہیں، اس حوالے سے ہمارے جتنے بھی مسافر ہیں ان کے لیے کوئی اہم پیغام آپ کا ہو؟ جی بالکل، عید الاضحیٰ کی آمد ہے، اور سب سے پہلے تو تمام عوام الناس کو میری طرف سے، نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس کی طرف سے ایڈوانس میں عید مبارک، عید الاضحیٰ مبارک. اللہ تعالیٰ تمام کی قربانی قبول کرے اور تمام کو مزید اللہ اپنی راہ پر رکھنے کی ہدایت دے. مزید یہ کہ ایسے عید تہوار کے موقع پر نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے، اور ہم اس ذمہ داری سے ہمیشہ آگاہ رہتے ہیں. ایسے موقعوں پر انسپیکٹر جنرل پولیس کی ہدایات پر ہم ایک پوری جامع اسٹریٹجی بناتے ہیں، جس میں مسافر بردار جو گاڑیاں ہیں، بسیں ہیں، کوسٹرز ہیں، وینز ہیں، ان پر ان کی اوور سپیڈنگ، ان کی اوور لوڈنگ، چھتوں پہ سواریاں بٹھانا، اور موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سواریوں سے اوور چارجنگ کرنا، ان تینوں چیزوں پر ہمارا فوکس ہوتا ہے. اور اس موقع پر عوام الناس کی اس سے بڑی اور کوئی خدمت نہیں ہو سکتی، جس میں ہم بالکل بھی سستی نہیں کرتے اور بڑھ چڑھ کر اپنی ذمہ داری اور فرض جو ہے وہ نبھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس عید کے آنے والے موقع پر مسافروں کا سفر جو ہے وہ محفوظ رہے گا. سر آخر میں ہمارے عوام کے لیے جو موٹر ویز استعمال کرتے ہیں، جو ہم ہائی ویز استعمال کرتے ہیں، ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ اور ہمارے سر جو نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس کے مستقبل کے اہداف ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل، بطور پولیس آفیسر اور بطور نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس کا ایک آفیسر، پولیس آفیسر ہونے کے ناطے میرا عوام کو ایک ہی پیغام ہے، وہ ہے قانون کی پاسداری. قانون کی پاسداری ہم سب کی ہے ذمہ داری. قانون کی پاسداری میں ہر وہ ہدایات اور قانون کی عملداری اور پاسداری آتی ہے جو بھی ٹریفک سے منسلک ہیں. لیکن بنیادی طور پر اگر میں زور دوں تو دو ایک ایسی چیزیں ہیں جن پر پاسداری سے کافی حد تک حادثات سے بچا جا سکتا ہے. وہ ایک ہے سیٹ بیلٹ لگانا، کیونکہ گاڑی جب چلتی ہے اور حادثے کا شکار ہوتی ہے، یہ تجرباتی طور پر ثابت ہے کہ سیٹ بیلٹ اگر لگا ہو تو وہ کافی حد تک مسافر کی بچت ہو جاتی ہے انجری سے، اور اگر سیٹ بیلٹ جس نے نہیں لگایا ہوتا وہی مہلک حادثے کا شکار ہوتا ہے. اور دوسرا ہے فون کا استعمال. آج کے دور میں فون ناگزیر سا ہو گیا ہے، لیکن دوران ڈرائیونگ فون کی طرف تھوڑا سا بھی دھیان آپ کی غفلت کا سبب بنتا ہے، اور وہ آپ کو مہلک حادثے کی طرف لے جاتا ہے. جی ناظرین، آج کی گفتگو ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس صرف قانون نافذ کرنے والا ادارہ ہی نہیں بلکہ انسانی خدمت کا ایک مشن ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلی قسط میں آپ کے لیے مزید اہم موضوعات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.